اکابرین علماء اس مسئلے کا حل ضرور نکال لیں گے انشاءاللہ اور فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے یا ویسے تقریر کرتا رہوں میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کرسیوں پر بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کرسیاں صرف ہم نے علماء کے لیے لگائی ہیں، علماء اکرام. کسی کارکن کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی کارکن کرسیوں پہ نہ بیٹھے. یہ صرف علماء اکرام ہیں، ان کے تشریف فرما ہونے کے لیے ہم نے کرسیاں لگائی ہیں. اس میں بھی جو ہمارے متحرک اور جو اکابر علماء ہیں ان کے لیے نشستیں جو ہے وہ اول، پھر اس کے بعد ثانی، اس کے بعد ثالث ہے. تو اگر پہلے کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے تو وہ خود ہی پیچھے چلا جائے، سوائے ان کے کہ جن کو بٹھایا جا رہا ہے. اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اور مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم بھی نہیں آتی. یہ میری خاص بات ہے. تو اس لیے میں کہہ بھی دوں گا کہ آپ پیچھے ہو جائیں. تو بغیر بولے پیچھے ہو جائیں گے لوگ. باقی شاہ صاحب انشاءاللہ سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ایسا نہیں ہو جن کو ہم نے بٹھانا ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ محمد ہے ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار زیادہ سے زیادہ یہ دوست ہمارے میڈیا والے جو یہ لوگ ہیں نا، یہ لوگ عشق میں ہم سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے ہیں جو عشق رسول میں ہم سے بھی آگے ہیں. بس ان کے مالکان جو ہے نا وہ حرام خور ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مالکان کا مسئلہ ہے جو کہیں اور کے مال پہ پلتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ تو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ان کی جان، مال، عزت و آبرو یہ سب ہم پر فرض ہے اس کی حفاظت. ان سے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرے، کوئی ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تنازع بھی نہ کرے. یہ کوئی شکایت آنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ برائے مہربانی اس کا خیال رکھیں. میڈیا کا جو بھی نمائندہ اس کو آگے آنے دیں، آگے آگے بیٹھ جائیں گے بھائی. ہم سے پریس کانفرنس کو کور کریں گے. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی میڈیا مالکان نہیں چلاتے تو اپنے پیجز سے چلا دیتے ہیں، وہ اپنے گروپوں میں چلا دیتے ہیں. یہ جذبے والے لوگ ہیں، تو ان کو کوئی تنگ نہ کرے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. منصب نبیان کے ہم نعرے لگائیں گے، پھر فقتلہ کہہ کر گستاخ مٹائیں گے. یہ عزم ہمارا ہے دنیا کو بتا دیں گے، یہ عزم ہمارا ہے دنیا کو بتا دیں گے. ناموس رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے. ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے. اور دین نبی کو پھر ہم تخت پہ لائیں گے. لبیک کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے،
لبیک کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، ناموں سے رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، سب یاد وہ ہم کو ہے۔ دوہرا کے دکھا دیں گے، ناموں سے رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، توصیف نبی میں جو دن رات یہ جپتا تھا، توصیف نبی میں جو دن رات یہ جپتا تھا، سرکار تمہیں جانا سرکار تمہیں مانا، سرکار ہی جانے کے کیا ان کو جزا دیں گے، سرکار ہی جانے کے کیا ان کو جزا دیں گے، ناموں سے رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، محبوب خدا کی ہر ایک دل میں محبت ہو، دستور ریاست بھی ناموں سے رسالت ہو، جلد ایسی حکومت بھی ہم مل کے بنا دیں گے، جلد ایسی حکومت بھی ہم مل کے بنا دیں گے، نام محمد ہے تاجدار ختم ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، اللہ کو پیارا بھی جب نام محمد ہے، اللہ کو پیارا بھی جب نام محمد ہے، اس نام کی حرمت پر ہم جان بھی لٹا دیں گے، اس نام کی زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تم سرور عالم کے حق ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
بس زندہ باد زندہ باد ہلو ہلو تشریف رکھیے تشریف رکھیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، تاجدار ختم نبوت، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تشریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. حشر تک نام نشان پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام نشان پنجتن رہ جائے گا. اطلسوں پوشاک پر نازانا ہو اس تن پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ
بدن رگ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ہوں گے حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ہوں گے حشر تک نعت حضرت کا سخن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رگ جائے گا ہم سفیروں باغ میں گئے کوئی دمکا جگ جگہ ہم گئے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا دونوں ہاتھ اٹھائیے ہم گئے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم گئے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم گئے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم گئے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹ 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 گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے تیرے آقا مٹ گئے مٹ جائیں گے تیرے نام مٹے گا کبھی چرچا ہمارا لقا ذکر کا ہے سایہ تجھے پوچھے آقا روانا لقا ذکر کا ہے سایہ تجھے پوچھے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا اسے ہاتھ اٹھا کے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا اسے کہا باللہ الحمد میں دنیا سے مسلسل گئے پر آج لے کی بنانا جمجد سے آج لے مال کے ساتھ چل اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے ہمیشہ آپ نے سسکتے وقت کے اندر اور ناگفتے حالات کے اندر کہ جہاں پر حالات کا سامنا کرنا انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے لیکن حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس ملک کے امن کے لیے اور امن و عامہ کے لیے اس ریاست کی بقا کے لیے اور اسلام کے یہ خاموش ہو جائیں یہ باہر مسجد میں جو نعرے لگانے یہ بھی چپ ہو جائیں بچے بالکل خاموش ہو جائیں ان کو چپ کرانے بڑے لوگ اب جو نعرہ لگایا ہے اس کو پکڑ کر بٹھا دیں اور اس وقت امریکہ برطانیہ یورپ میں پاکستانی مسلمان ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں پورا پاکستان شریک ہے
اس لیے خاموش رہیں تاکہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ، مفتی محمد جان نعیمی، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی محمد رفیق حسنی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی، علامہ لیاقت حسین ازہری، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، مفتی نذیر جان نعیمی، شاہ علامہ رضوان نقشبندی اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے، اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی، موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ کالعدم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن کالعدم ہو جائے گا، مگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے۔ تاریخ نہ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثاران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کان نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، کربناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاکستانی تارکین وطن کے فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مضطرب ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل تا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لوگ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خواتین فون کر رہی ہیں اور دھانے مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ میدان میں نکلیں، ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے تاحال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور درندگی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو ذاتی مچلکوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں۔ اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوش فہمی ہوگا۔
اگر اتنے مظالم ڈھا کر بھی اہل اقتدار کے نفس امارہ کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کر لیں، وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں، ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں مٹیں گے۔ اور 2017 میں ان لوگوں کا یہی طرز عمل آپ کی داد و تحسین کا مستحق تھا، کیونکہ تب اقتدار پر کوئی اور فائز تھا، اور آج جب کہ خود کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو وہی عمل تمہاری نظر میں دہشت گردی قرار پایا۔ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اس سے بڑی منافقت اور دوغلا پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب تک ایسا متنازع اور منافق شخص وزارت داخلہ پر فائز ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم سندھ کی حد تک آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے پولیس تھانوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم بند کیے جائیں اور ان کو فوری طور پر ذاتی مچلکوں پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں تاکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوئی قابل عمل ماحول پیدا ہو۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ شہدائے ناموس رسالت کے خون سے رنگین ہے۔ وزیر مذہبی امور نے دین اور مسلک کو کرسی اقتدار پر قربان کر دیا ہے، ان کو یہ زیاں کا سودا مبارک ہو۔ وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر آ کر جس کی توثیق کی تھی اس پر عمل کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، لیکن اہل اقتدار کے مقدر میں بے قصور لوگوں کا ناحق خون لکھا تھا۔ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن میں فوجیں بھیجنے کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبع کرتے ہیں کہ کالعدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی بامانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دلوں میں لاوا پکتا رہے گا اور بالآخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا امتیازی مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔ اس دوران ہمارے علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔
اور عبد الجبار اور مولانا عبد الجبار نقشبندی. خاموش 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 سنو, رہیے. بات سنا, پیغام جانے دو. مولانا عبد الجبار نقشبندی بھی آ گئے ہیں. ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں. خاموش, خاموشی سے پیغام سنیں, خاموشی سے پیغام سنیں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز سے امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے, اور صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے مطالبہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کل بند رکھا جائے. ہم تمام دکھی اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال پرامن ہے, پرامن رہیں. یہ ملک ہمارا ہے, کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے. چادر اور چار دیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے, اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آخر میں با اختیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جذبات کی ترجمانی ہے. ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے. اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے روکا گیا تو پھر یہ لاوا بری طرح سے پھٹ پڑے گا. اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شفیع اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جعلی بیان اور پٹیشنیں یہ 20ویں صدی کا وتیرہ ہے. اس سے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے. آج اطلاعات پہنچانے کے کئی ذرائع موجود ہیں. ہم پاکستانی میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان, آپ کا جذبہ حب رسول, اگر اس کی کوئی بھی رمق موجود ہے تو ہمارے پیغام کو اہل اقتدار تک, پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پہنچنے دیا جائے. ہم پرامن ہیں, پرامن رہیں گے, لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی, ملی اور قومی فریضہ ہے. ہم بلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں, ہم قوم کے درمیان ہیں, ہم قوم کے درمیان رہیں گے. اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا. اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں. یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں بنائی گئیں, یہ تو دشمن کے لیے بنائی گئی تھیں. آج اس اسلحے کو, ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے. تو آزما کر دیکھ لو محبت مصطفیٰ کی شمع کو, نہ کبھی تم بجھا سکو گے. تمہارا اقتدار مٹ جائے گا, یہ شمع تا قیامت انشاءاللہ فروزاں رہے گی. اب نعرے لگاؤ, اب زور سے لگاؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. فاتحہ پڑھی. الفاتحہ. مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ حضرات دعا کریں کہ یا اللہ, یہ سب کہہ رہے ہیں, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, کرنا ہوگا, کرنا ہوگا. آپ دعا کریں یا رب العالمین. خاموشی اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں. جنہوں نے شہداء ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے, ہر آنکھ کا تارا بھی
جب نام محمد ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سرکار سحر کو بھی تم جام